بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور اور میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا عظیم صاحب۔ ناظرین، کہاں ہے ارض و سما کا مالک کے چاہتوں کی رگیں کریدے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ حوا کی بیٹی کو آدم کے بیٹوں سے خطرہ ہے۔ اس کا مظاہرہ کل رات گئے موٹر وے پر دیکھا گیا جب ایک خاتون کو دو مشکوک افراد کی جانب سے بچوں کے سامنے گاڑی کے شیشے توڑ کر باہر نکالا گیا اور پھر زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ مذمت بھی سامنے آئی، نوٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، بہت سے لوگوں کی نشاندہی بھی ہو چکی، لیکن ایسے درندوں کو کب عبرتناک سزائیں دی جائیں گی؟ کب اس معاشرے کا رویہ بدلے گا؟ کب یہ لوگوں کی نظریں بدلیں گی؟ کب ہمارے عادات و اطوار بدلیں گے اور ہم کوئی مثبت سوچنا شروع کریں گے؟ ان رویوں میں نقائص کیا موجود ہیں اور کس وجہ سے یہ رویے جنم لیتے ہیں جسے آج تک ہم ختم نہیں کر سکے؟ رانا صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا۔ پہلے تو رویوں پر بات کریں گے کہ یہ رویے کس وجہ سے جنم لیتے ہیں، یعنی ہمارا وہ معاشرہ کہ ہم سید لولاک کے ماننے والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن یہ انسانوں کی شکل میں بھیڑیے کہاں سے آ جاتے ہیں کہ جو اتنے صفاق ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کردار اپناتے ہوئے بھی انہیں گھن نہیں آتی خود سے؟ دیکھیں یاسر، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس واقعے نے ہر شخص کو ہلا کے رکھ دی ہے، اور سب سے زیادہ پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس جگہ پہ ہوا جہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے محکمہ پولیس جو ہے، جس کی چدراہٹ کا پھڈا چل رہا تھا، جس شہر میں وزیر اعلیٰ بھی موجود ہے، جس شہر میں چیف سیکرٹری بھی موجود ہے، جس شہر کے اندر تمام تگڑے وزراء موجود ہیں، آئی جی آفس موجود ہے، سی سی پی آفس موجود ہے، جس شہر کے اندر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پولیس کلچر تبدیل ہو جائے گا، ڈاکوؤں کو، قبضہ مافیا کو، کرمنل لوگوں کو سزائیں ملے گی۔ اب اور اس کے بعد اسی شہر کے اندر جب یہ واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے بعد پولیس کے افسران کیا بیان دیتے ہیں وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا، آپ نے وہ بھی سنا۔ اب آپ چلتے ہیں نا ذرا اس واقعے کی طرف۔ دیکھیں یاسر، یہ جو علاقہ ہے، یہ جو جگہ ہے، اس کے ارد گرد جہاں سے یہ موٹر وے پہ شروع ہوتی ہے، اس کے ارد گرد 3 ایسے دیہات ہیں جو کرمنل ترین لوگوں کے ہیں، کرمنل ترین، جس میں آپ لکھو ڈیر بڑا مشہور علاقہ ہے، کرول پنٹ بڑا مشہور علاقہ ہے، جبو یہ ایک بڑے مشہور ایریا ہے۔ اچھا، وہاں پر جب سب کو پتا ہے کہ موٹر وے پہ، رنگ روڈ سے جب موٹر وے پہ آپ نے جانا ہے، ارد گرد ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر کرمنل لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج خود کہا ہے نا انہوں نے کہ وہاں پہ ارد گرد کرمنل ترین لوگ ہیں، یہ سی سی پی لاہور نے کہا ہے، یہ پولیس نے کہا ہے۔ تو پھر وہاں پر پولیس ناکہ کیوں نہیں تھا؟ وہاں پر پولیس اہلکار کیوں نہیں تھے؟ وہاں پر آنے جانے والوں کو چیک کیوں نہیں کیا جا رہا تھا؟ وہاں پر موٹر وے چلنے والوں کو ہدایت رنگ روڈ سے کیوں نہیں دی جا رہی تھی، یا کسی جگہ سے کیوں نہیں دی جا رہی تھی؟ ہوا یہ ہے کہ جب یہ رنگ روڈ سے موٹر وے بنا ہے، موٹر وے جاری شروع ہو گیا، موٹر وے شروع ہونے کے بعد یہ اس میں کئی لوگوں کی غفلت ہے۔ 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں میں۔ جب موٹر وے شروع ہوتا ہے تو باقاعدہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں، شعیب دستگیر، یہ وہ لیٹر ہے۔ آئی جی پنجاب لگا، ہماری سکرین پہ بھی لیٹر نظر آ جائے گا۔ آئی جی پنجاب ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ موٹر وے شروع کر دی ہے، سیالکوٹ موٹر وے، تو اس کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں پہ موٹر وے پولیس کو تعینات کیا جائے۔ اچھا، یہ لیٹر جو ہے یہ باقاعدہ 20 تاریخ کو جولائی میں لکھا جاتا ہے، یہ جولائی کے مہینے میں یہ ایک لیٹر لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب اس موٹر وے پہ پولیس جو ہے اس کو تعینات کر دیا جائے، موٹر وے پولیس کو کیا جائے تاکہ وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے وہاں پہ ہو سکے۔ اس لیٹر کے لکھے جانے کے بعد پولیس بھی سکھ کا سانس لینا شروع کر دیتی ہے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور دیگر ادارے جنہوں نے اس موٹر وے کو کھولنے کے بعد کریڈٹ لیا، جنہوں نے کہنا شروع کر دیا جی سیالکوٹ کا سفر بڑا مختصر ہم نے کر دیا، فلاں ہم نے کر دیا، ان میں سے کسی نے یہ نہ سوچا کہ اتنی بہترین موٹر وے پہ جس کا کریڈٹ وہ لے رہے ہیں، وہاں پہ موٹر وے پولیس بھی ہونی چاہیے۔ اگر موٹر وے پولیس نہیں ہے، اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ جن علاقوں کی حدود آتی ہے تھانوں کی، یا سر وہاں پہ تھانے ہونے چاہیے، گشت ہو جانا چاہیے نا ایک پولیس کا، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چلے نہ ہو گیا، اوکے، اب جن علاقوں جہاں پہ پولیس کی حدود بنتی ہے، کیا وہاں پر موٹر وے چلنے سے پہلے کوئی ایک پولیس ناکہ تھا؟
میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, میں بالکل پروگرام میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, کوئی پولیس ناکہ نہیں تھا. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ واقعہ جو ایک دردناک واقعہ, جس طرح اس عورت کو, اس بیچاری عورت کو, مظلوم عورت کو اس کے بچوں کے سامنے شیشہ توڑ کے نکالا جاتا ہے, جو ہم فلموں میں دیکھتے تھے, جو بھارت کی انڈین فلموں میں دیکھتے تھے نا درندگی, وہ سیم سین ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ عورت کال کرتی ہے, جب بتایا جاتا ہے, جب شور مچتا ہے, تو پھر اس عورت کو پولیس کی طرف سے دبایا جاتا ہے. یاسر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, باقاعدہ پولیس کی طرف سے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بات باہر, ہمیں بجائے اس کو سلوٹ کرنے کی عورت کو کہ جس نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے. آپ کو پتہ ہے, میں ایک اور چیز بریک کر دوں یہاں پہ, یاسر اس لاہور شہر کے اندر کئی ایسی وارداتیں ہو چکی ہیں جس پر ایسے ہی واقعات ہو چکے ہیں, لیکن لوگ شرمندگی سے اپنی عزت بچانے کی خاطر نہیں. رانا صاحب, اس کا ان بچوں پہ تو موقع پہ قیامت ٹوٹ پڑی نا, بچوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی, اور وہ بچے ساری جو ہیں زندگی کیا سوچیں گے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک محکمے کا اعلیٰ افسر یہ کہے کہ رات کے وقت نکلنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ راستہ اپنانے کی کیا ضرورت تھی. پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ پولیس ایک نقشہ پاس کرے, ایک آگہی مہم چلائے کہ آپ مخصوص وقت میں باہر نکل سکتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کو نکلنا ہو تو آپ اس راستے سے نکلیے جس پہ رش ہے, دیگر راستوں کی ذمہ داری ہم پہ. بلکہ میں تو درخواست کروں گا جناب محترم آئی جی پنجاب صاحب سے کہ آپ بڑے قابل انسان ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کر لیں گے, تو ذرا سی سی پہ لاہور صاحب سے کہیں کہ کوئی رولز بنا دیں کہ موٹر وے پہ سفر نہیں کرنا, رات کو بند کر دیں رات کو موٹر وے. بھائی جی ٹی روڈ استعمال کرنے کی ہدایت کر دیں, کیوں موٹر وے بنائی ہے, کیوں اربوں روپے لگائے ہیں, کیوں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ سب کچھ کیا ہے. اگر آپ وہاں پہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت عورت کو گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی, قانون بنا دیں نا. بھی یہ ریاست مدینہ ہے نا, جہاں پر تو تحفظ ہونا چاہیے, پھر یہ قانون بنا دیں کہ عورت رات کو گھر سے باہر نہیں نکلے گی. جناب آپ کو ایک بات بتاؤں یاسر صاحب, اس لاہور شہر کے اندر پولیس ایک جاری کرتی ہے اپنا ہینڈ آؤٹ. صرف اگست کے مہینے میں لاہور پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے 63 ڈکیٹ گینگ گرفتار کیے ہیں. یہ لاہور پولیس کہہ رہی ہے, یہ میری بات نہیں ہے. رانا صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایک دارالخلافہ ہے, اتنا بڑا شہر, سب سے زیادہ اچھا نظام, ڈیجیٹل نظام آپ کے پاس, سیف سٹی, سب کچھ, اور سب سے زیادہ یہیں پہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ ڈکیتیاں بھی یہیں پہ ہوتی ہیں. تو کیا پورے کا پورا شہر ڈکیتوں سے بھرا ہوا؟ بالکل بھرا ہوا. میں یہی تو کہنے لگا ہوں, 63 اگست کے مہینے میں 63 گینگ یہ گرفتار کرتے ہیں. گینگ ایک بندے پہ مشتمل نہیں ہوتا, 5 4 6 10 لوگ بھی ہوتے ہیں, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 6 کروڑ کی ریکوری بھی کر لی ہے. تو مجھے بتائیں, اگر ایک مہینے میں 63 گینگ ہیں تو ایک سال میں کتنے ہوئے؟ اور جو 63 گینگ پکڑے گئے ہیں, اس کے بعد اس کا مطلب ہے لاہور پولیس اتنی نکمی پولیس ہے کہ جس کے ایک مہینے میں 63 گینگ پکڑے جاتے ہیں, اس کے باوجود ڈکیٹی کی وارداتیں نہیں رکتی. لاہور میں آپ کو پتہ ہے ڈکیٹی مزاحمت پہ قتل کتنے ہوئے ہیں صرف ایک مہینے میں؟ ذرا آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایک واقعہ ہے یاسر, میں آپ کو یہ بھی ایک خبر آپ پروگرام میں بریک کر دوں کہ کل شام تک یا میکسیمم 48 گھنٹوں کے اندر یہ ملزمان کو سامنے لے آئیں گے. یہ میں آپ کو بالکل خبر بریک کر رہا ہوں. ایک ملزم, ان کس کیس کے تو ملزمان سامنے آ جائیں گے, ان کی گرفتاری سامنے آ جائے گی, وہ پکڑے جائیں گے. اور یہ بھی صرف اس وجہ سے کہ یہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ شور مچا ہے. اگر یہ شور نہ مچتا تو ان گینگز نے اس سے, اور جب وہ پکڑے جائیں گے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو میرے پاس اطلاع ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ ان سے انویسٹیگیشن جاری ہو یا ان کے بہت قریب پہنچ چکے ہوں, تو یہ کہا جائے گا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اتنی وارداتیں کی تھیں. رانا صاحب, ملزمان پکڑے جائیں گے, سزا مل جائے گی, لیکن کیا ہمارے رویے تبدیل ہوں گے؟ ہم بطور معاشرہ تبدیل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اچھائی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں کہ ایسے واقعات سے ہمیں خود اپنی ذات سے گھن آنا شروع ہو جائے؟ کس طریقے سے بدلیں گے خود کو؟ دیکھیں بالکل ہمیں بدلنا ہوگا. ہمیں ایسے لوگوں کو جو اس معاشرے میں درندگی کرتے ہیں انہیں سخت ترین سزا دینی ہوگی. چوکوں میں واقعی ان کو لٹکانا ہوگا. اگر زینب کیس کے ملزم کو عبرتناک سزا دی جاتی, اس کو سزائے موت اس طرح نہ دی جاتی بلکہ جینون عبرتناک سزا دی جاتی, اور اگر اس سے پہلے بھی ایسی وارداتیں کرنے والے ڈیکیڈز جو ہیں ان کو سزائیں ملتی, پراسیکیوشن اپنا کام مکمل کرتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ سزا ملنے کے بعد یہ جرم کم ہوتے, زیادہ نہ ہوتے. ایسے ایشو پر بات کرنے کے لیے بھی الفاظ کی کمی پڑ جاتی ہے, یعنی آپ کو سمجھ نہیں آتا, جذبات ساتھ نہیں دیتے کہ بات کیا کریں. رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام انصاف میں کچھ بہتریاں ہمیں لانا ہوں گی جس طریقے سے ہم اس کو روک سکتے ہیں. کیا ہمیں حکومتی سطح پر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی کمپین نہیں چلانی چاہیے, کوئی ذہن سازی نہیں کرنی چاہیے؟ کمپین کس نے چلانی ہے؟
حکومت نے کمپین چلانی ہے نا, اس پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ ہم سب نے مل کے اپنا کردار. یہ کمپین, یہ جو معاملہ ہوا ہے, کیا اس معاملے میں ابھی تک, آج کے دن تک, سوائے بیانات کے, سوائے اسی جگہ پر جا کر 20 ٹیمیں تشکیل دینے کے, کوئی اور کام ہوا ہے کیا؟ کہ جب آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو اس سے بڑی کمپین کوئی ہے کیا؟ یہ اس ملک کا سارا نظام درست کرنا صرف ایک عمران خان کا کام ہے؟ باقی سرکاری ادارے, باقی وزراء جو ہیں وہ کیا سکھ کی بانسری بجانے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں نا, یہ سارا ہوا کیوں؟ جب پتہ ہے, آج بار بار کہہ رہے ہیں جی جناب ان 3 علاقوں میں کرمنل لوگ رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں بھائی کرمنل لوگ؟ ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا؟ ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ انتظار کرتے رہے کہ کسی کی ماں یا بہن کے ساتھ یہ زیادتی کا واقعہ ہو, ہوا کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جائے, معصوم بچوں کو پوری زندگی کے لیے اس طرح مفلوج کر دیا جائے کہ ہر رات ان کے لیے خوفناک رات ہو, ہر خواب ان کے لیے ڈرونا خواب ہو. تو پھر جب اس کام کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا, اس سے پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریاست کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے, کسی کے خلاف نہیں مقدمہ ہونا چاہیے. ریاست یعنی حکمرانوں کے خلاف, میں ریاست کہہ رہا ہوں جو حکمران ہیں اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. اس میں پولیس کا افسر جو ہے اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. یہاں کے اس علاقے کے, اس حکومت میں کام کرنے والے ان وزراء کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے جن کی یہ ذمہ داری تھی. حکمران وہ بھی ہوا کرتے تھے جو کہتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو قیامت کے روز میری پکڑ ہوگی. یعنی اسلامی ملک کے اندر ریاست اسلامی, جو اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کے اندر بچوں کے سامنے ماں کو زیادتی کا نہ بنا دیا جائے تو کوئی کیا بات کر سکتا ہے؟ ناظرین, اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سوشل ورکر اور آرٹسٹ عفت عمر صاحبہ نے. عفت صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عفت صاحبہ, کل جو سانحہ پیش آیا آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں. ایسے سانحات کے بعد سوشل میڈیا پر یا زبان زد عام مختلف سوالات گردش کرنے لگتے ہیں کہ لڑکی کو گھر سے دیر تک باہر نہیں رہنا چاہیے, اسے نوکری نہیں کرنی چاہیے, اسے اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. ہم اپنی نظر نہیں ٹھیک کرتے, دوسرے پہ تنقید ضرور کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ رویے ہمارے اندر کن وجوہات کی بنیاد پر جنم لے چکے ہیں اور انہیں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی, ہمارے اندر یہ رویے پیٹریارکی, مسوجنی کا اور عورت کو ایک آبجیکٹ سمجھنے کا, اس کو ایک چیز سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اپنی نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. عورت کو عورت کی طرح دیکھنا ہے, کسی چیز کی طرح نہیں دیکھنا ہے. وہ آپ کے استعمال کی چیز یا آپ کی مرضی کی چیز کے لیے گھر سے نہیں نکلتی ہے. جب رات کو نکلنے والی عورت کو آپ یہی سمجھیں گے کہ وہ اسی کام کے لیے باہر نکلی, مطلب حد ہوگی. اوپر سے CCPO صاحب کا جو کمنٹ آیا اس پہ, یعنی آپ وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں, آپ 21 سینچری میں رہ رہے ہیں. اب عورتیں اگر گھر سے نہیں نکلیں گی تو آگے گزارا کیسے ہوگا؟ 50% عورتیں ہیں, آپ سب کو گھر بٹھا دیں گے تو کیسے دنیا میں ترقی ہوگی؟ کیسے عورت تعلیم حاصل کرے گی؟ کیسے اچھی جنریشن آگے بڑھے گی؟ ہماری بچیاں کیسے سیف رہیں گی؟ بچانا کس سے ہوتا ہے؟ ہم نے مردوں سے بچنا ہوتا ہے نا. مرد بھی جب ہمارے گھر کا مرد بھی ہمیں ڈراتا ہے تو دوسرے مرد سے ڈرا رہا ہوتا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ خرابی کہاں پہ ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی بھی CCPO صاحب جو CSS کا ایگزام دے کے شاہی افسر, جو سب سے لائق اور ایکسپوز دنیا کے پڑھے لکھے ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں, اگر وہ یہ بیٹھ کے ابھی کہہ رہے ہیں اس کا تو اپنا قصور تھا, وہ کیوں رات کو دیر سے نکلی, تو کیسے کچھ ٹھیک ہوگا؟ روز بچے جو ہے ریپ ہو رہے ہیں, کیا وہ بچیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح نکلتی ہیں, ان کا قصور ہوتا ہے؟ اور جو یہ قبروں میں جو ریپ ہوتی ہیں عورتیں, وہاں کس محرم کو ساتھ لے کے جائیں؟ پھر محرم ساتھ دفن ہوئے نا وہاں پہ. اچھا, یہ جو واقعہ ہوا یہ بڑا ایک ایسا واقعہ ہے جس واقعے نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس واقعے میں مجھے ایک چیز تو بتائیں, بالکل آپ سماجی کارکن میں, اداکارہ کے علاوہ آپ ایک عورت بھی ہیں, وہ تمام NGOs جو موم بتی لے کر نکلتی تھی, جو اس پر بولتی تھی, وہ کہاں چلے گئیں؟ وہ اس پہ کیوں آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں, کون نہیں بول رہا؟ نہیں, کیا ٹویٹر پہ بولنا سب کچھ ہے؟ کیا ٹویٹر پہ بولنا سب کچھ ہے؟ کیا اس کے لیے آواز بلند نہیں کیا؟ ٹویٹر کی آپ اب ٹویٹر کی طاقت کو مت سمجھیں. یہ نئی دنیا ہے, یہ 21 سینچری ہے بھائی. پوری دنیا میں ہماری ٹویٹ جا رہی ہیں پوری. عفت صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس میں کوئی سکم ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات لمحہ بلمحہ یا کچھ عرصے بعد رونما ہوتے ہیں, یا پھر ہماری معاشرتی ذہن سازی صحیح طریقے سے نہیں کی گئی؟ جی, معاشرتی ذہن سازی بالکل ٹھیک طرح نہیں کی گئی. میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ عورت کو آبجیکٹ سمجھنا, اور ہمیں اپنی نظر چینج کرنی ہے. ہمیں عورت کو انسان سمجھنا ہے, ایک انڈیویجول سمجھنا ہے, اس کی اسپیس, اس کی
عزت، اس کی سیفٹی کو اسی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جیسے ایک مرد دوسرے مرد کی رکھتا ہے۔ بطور عورت معاشرے میں نئی نسل کو تربیت دینا اور اس کی ذہن سازی کرنا، اس کردار میں آج کل کی عورتیں آپ کی نظر میں کس حد تک پائیدار رہی ہیں اور اپنی نئی نسل کی ذہن سازی کس طریقے سے کر سکیں؟ دیکھیں جی، میں تو کوئی فرق نہیں سمجھتی مرد اور مطلب بچہ آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ میری ایک بیٹی ہے، میں نے تو اس کو ایسی تربیت دی ہے، اور اگر میرا بیٹا ہوتا تب بھی میں اس کو ایسی ہی تربیت دیتی کہ دوسروں کی عزت اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی، دوسروں کی فزیکل اسپیس اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی۔ ہم سب، عورت بچی ہو یا بچہ ہو، اچھی تربیت ایک جیسی ہی دی جاتی ہے، یہ فرق نہیں دی جاتی۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں پیٹریارکی، مسوجنی ہمارے اندر بہت زیادہ کھبی ہوئی ہے، ہمیں ابھی اس میں نکلنے سے ٹائم لگے گا، لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور اگر ہم چپ رہے اور آئندہ ہم نہ بولے تو اس میں ابھی بھی دیر ہوگی۔ میرے خیال سے اب ایک ٹائم آ گیا ہے کہ اب سارے مطلب حکومت کو لا کی طرح، سوشل ایکٹیوسٹ جتنے ہم ایکٹیوسٹ ہیں، ہم سب کو مل جل کے کچھ ایسے لاز لانے ہیں، کچھ ایسی پریکاشنز لینی ہے، ذہن سازی اسکولوں میں کیسی ہونی ہے، ان سب پہ کام ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ اس میں لڑائی والی کیا اس میں ریاست کو، حکومت کو اس میں پارٹی بننا چاہیے نا، عورت کی بجائے کہ بیچاری مقدمات کا سامنا کرے؟ لاس تو حکومت نے بنانے ہیں نا، میں جتنا مرضی چیخ لوں، آپ میرے اوپر چیخ لیں، میں آپ کے اوپر چیخ لوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جنہوں نے لاس بنانے تو انہوں نے، ہم پریشرائز کر سکتے ہیں اور ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے، چاہے آپ فیمنسٹ ہیں، چاہے آپ فیمنسٹ نہیں ہیں، چاہے آپ جو بھی ہیں، اس کام کے لیے ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی پڑے گی۔ اور ٹھیک ہے، اگر ہمارا سڑکوں پہ نکلنے سے ہوگا تو ہم سڑکوں پہ بھی نکل آئیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ عوام کو اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں بطور معاشرہ خود کو گرو کی ضرورت ہے، ہمیں مثبت سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، کس دین کے پیروکار ہیں، ہمیں دین نے کیا سکھایا اور ہماری حرکات کیسی ہیں۔ بہت شکریہ عفت عمر صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، آج کراچی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ کراچی کورنگی کراسنگ کا علاقہ ہے اللہ والا ٹاؤن، جہاں پر ایک 4 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق صبح 6 بجے یہ متنبہ کیا گیا تھا اداروں کو، اور یہ کہا بھی گیا تھا کہ عمارت مخدوش ہوتی جا رہی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ عمارت گر گئی، لوگ ملبے تلے دب گئے، ریسکیو آپریشن علاقہ مکینوں کی اپنی مدد آپ کے تحت شروع کیا، پھر بعد میں لوگ آتے گئے جس میں رینجرز، پولیس اور دیگر امدادی کارروائیوں کی ٹیمیں موقع پر پہنچتی رہیں، پھر مشینری آئی اور آپریشن ہو گیا۔ ڈی جی ایس بی سی اے سے جب ہمارے چینل نے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایس بی سی اے کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر قانونی جگہ پر تعمیر کی گئی عمارت تھی جس پر ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تھے۔ یہ آج کا ایشو، اس کا پس منظر کیا ہے، ابھی تک اس پہ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی کراچی وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص باقر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب یہ سانحہ پیش آیا تو اس وقت علاقہ مکین کیا رائے رکھتے تھے، آپریشن شروع کیسے ہوا، اور اس کے پس منظر میں ایس بی سی اے کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو کراچی میں جو مسلسل عمارتیں گرنے کے سانحات ہو رہے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ کراچی شہر میں جو غیر قانونی زمینوں پر تعمیرات ہوئیں یا غیر قانونی تعمیرات ہوئیں، اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ صوبائی ادارے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور لینڈ اوننگ ایجنسیز کا براہ راست کردار ہوا کرتا ہے کہ جس وقت کراچی کی جس علاقے میں ہم کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں جہاں افسوسناک سانحہ پیش آیا، وہاں پر جب یہ واقعہ رونما ہوا، یہ بلڈنگ کوئی آج مخدوش قرار نہیں دی گئی تھی، 3 سے 4 روز ہوئے اس عمارت کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی مخدوش قرار دیا گیا تھا، جبکہ جو اللہ والا ٹاؤن ہے یہ کئی سالوں سے یہاں پر قائم ہے، اور یہ عمارت کا 8-9 سال ہوئے کہ اس عمارت کو قائم ہوئے۔ اگرچہ زمین، جیسا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی کا موقف ہے کہ اگر زمین غیر قانونی بھی تھی، لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بائی لاز کے تحت کراچی میں ہونے والی، کراچی سمیت سندھ کے تمام شہروں میں ہونے والی تعمیرات کی جو نگرانی
है जो उस पर बिल्डिंग बायलॉज पर अमल दरामद कराना, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि सूबे भर में जो तामीरात हो रही हैं उसकी निगरानी करे कि आया वो तामीरात कवायद के तहत हो रही हैं, जो जिन इलाकों में जो तयन किया गया है कि ग्राउंड +1 बन सकता है या वो कमर्शियल है तो हाई राइज बन सकती हैं, उसकी जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है। उसके साथ साथ अगर कोई इमारत तामीर होती है, कानूनी उसकी इजाजतनामा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लिया जाता है या नहीं, दोनों सूरतों में उसके बिल्डिंग मटेरियल की इंस्पेक्शन, ये बता दें मुझे, ये बता दें कि इस वक्त पोजीशन क्या है, इस वक्त पोजीशन क्या है? मलबा हटा दिया गया है, कितने लोग जख्मी हैं, कितने जान की बाजी आ रही है, कितने लोग नीचे हो सकते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा। जी, इस वक्त जो देखिए जो इमारत आज मुनहदिम हुई है उसमें वो जो 4 मंजिला इमारत थी और इसको जो 2 फ्लोर तो पहले ही खाली करा दिए गए थे। 2 फैमिलीज इस इमारत को छोड़कर चली गई थी, 2 फैमिलीज इसमें थी, जबकि दुकान नीचे जो एक थी उसमें लोग काम कर रहे थे। अब तक की जो मौसूलत और मुसद्दिका इत्तलात हैं उसके मुताबिक एक शख्स इसमें जाँ बाक हुआ, 6 शहरी को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। इस वक्त भी ये कोशिश ये की जा रही है कि मलबा हटाने का काम अब शुरू हो गया और बल्कि मलबा यहाँ पर पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर के और डिप्टी कमिश्नर के कोरंगी की निगरानी में मलबा हटाने का काम अब भी जारी है और रात गए इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। यहाँ पर लाइट एक छोटा सा सवाल ये है कि हालिया बारिशों के नतीजे में जिला इंतजामिया की जानिब से कितनी इमारतें ऐसी थीं जिनको मखदूश करार दिया गया, और क्या सिर्फ वहां पर नोटिस लगाए गए कि ये मखदूश है या उन्हें खाली करवाने के भी इकदाम उठाए गए? देखिए, कराची में सिर्फ हालिया बारिशों के दौरान तकरीबन 50 से ज्यादा इमारतों को मखदूश करार दिया गया था। मजमूई तौर पर इस वक्त कराची में 300 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो कदीम और मौजूदा चंद अरसों में तामीर की गई हैं जिनको मखदूश करार दिया गया है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। इनमें से बेशतर इमारतों में अब भी लोग मुकीम हैं और इस बदकिस्मत इमारत का भी यही मामला था। और इसके साथ साथ अब ये एक इमारत तो मुनहदिम हो चुकी, इसके साथ जो एक कसीरुल मंजिला आयशा मंजिल तामीर की गई है उसका भी एक हिस्सा जो है वो तकरीबन गिरने के करीब है और उसको भी मखदूश करार दिया गया। इसी अल्लाह वाला टाउन में दीगर 4 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। यहाँ पर शहरियों का ये कहना है कि जो अल्लाह वाला टाउन में जो गैर कानूनी तामीरात हुई या खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात हुई, इस हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कोई भी सानहा ये हादसा पेश आता है उसके बाद तहकीकाती कमेटी बनती है, तहकीकात होती हैं, लेकिन इकदामात नहीं किए जाते, फिर वो फाइलों की नजर हो जाती हैं और यही साइकिल फिर से शुरू हो जाता है कि जब कोई हादसा रूनमा होता है। बहुत शुक्रिया वकास बाकिर इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। ये वो कराची है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मुआशी हब कहा जाता है, लेकिन इसकी सूरत हाल क्या है? पुरसाने हाल कोई नहीं है। अभी हादसा रूनमा हो गया, हादसे पे सानेहा यह है कि जो मशीनरी बुलाई गई वो भी किराए पे बुलाई गई, यानी आपके पास वसाइल की भी कमी है। नज़रीन, इसी बीच हमें ज्वाइन कर लिया है MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, पॉलिटिकल डेवलपमेंट APC या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात पे बात करेंगे, लेकिन अभी हालिया इशू जो कराची का चल रहा है, कराची में बिल्डिंग कोलैप्स कर गई जिसमें मलबे तले लोग दब गए, SBCA ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि गैर कानूनी जगह पर तामीर की गई थी, तो ये निज़ाम कराची का कब ठीक होगा? KDA या फिर SBCA के हुकाम ये एक दूसरे पे मलबा कब तक डालते रहेंगे कि यानी आप पैसा कमाएं, आप बाहर निकल जाएं, आप पे इल्जामात लगें लेकिन आप जवाब दे किसी को ना हो? ये बहुत बड़ा अलमिया है कराची का, और मैं सबसे पहले तो बड़ा अफसोस और ताज़ियत का इजहार करता हूँ अपनी जमात की जानिब से। हमारे वहाँ नुमाइंदे इस तक पहुँचे हुए भी हैं, लेकिन अफसोस के साथ कराची का मसला यही तो है कि कराची के इदारे इतने हैं और कोई इदारा किसी को जवाबदेह नहीं है। और राना साहब, कराची के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप एक ठेला नहीं लगा सकते बगैर किसी भत्ते के। किसी भी सड़क पर आप एक ठेला गरीब आदमी को लगाना हो तो उसे 5 महकमों को भत्ता देना पड़ता है। सोचिए, ये इमारत 4 साल पहले बनी है। अब ये भी इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी। 4 साल पहले ये इमारत बनी है। सबसे पहले पुलिस इसमें कसूरवार है, फिर इंक्रोचमेंट वाले हैं, फिर उसके बाद SBCA है, फिर KDA है। ये सब के सब आंखें बंद करके अपने पैसे पकड़ के अब तक दूसरी जगह पोस्टिंग भी ले चुके हूँ। गरीब आदमी पैसे दे के कच्ची आबादियों पे मकान बना लेता है, गैर कानूनी बना लेता है। कभी वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से टूट जाती है, कभी वो मुनहदिम हो जाती है। लेकिन जो लोग ये करवाते हैं उनको आज तक कभी कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा। इसीलिए MQM का ये मानना है
ایک طاقتور میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونے چاہیے, ایک یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے. یہ 19 ملٹیپل سیوک ایجنسیز اور 3 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اس شہر کا بیڑا غرق کر چکی. خواجہ صاحب ذرا سیاسی ڈیولپمنٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے وفاقی حکومت سنجیدہ ہوئی. ایک اچھا موقع تھا, وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک پیج پہ بیٹھی, ایک پیکج تشکیل دیا گیا. وہ پیکج بہت سے لوگوں کی جانب سے سراہا گیا, لیکن خدشہ یہ تھا کہ بیان بازی شروع ہو جائے گی, کہیں بیان بازی کی نظر نہ ہو جائے. تو وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. MQM نے اس پیکج کو ناکافی قرار دیا. کن وجوہات پہ وہ ناکافی ہے؟ یعنی اگر وہ 1100 ارب روپیہ اس میں سے 800 ارب بھی لگ جائے تو تب بھی کراچی کا حلیہ نہیں بدل سکتا کیا؟ صاحب دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ 1100 ارب روپے کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی, ہم نے اس کا خیر مقدم کیا, خوشائند کیا, کیونکہ اسٹیک ہولڈر اب بڑے ہیں, اب سیاسی اسٹیک ہولڈر نہیں. یہ شہر تو ہمارے دفاعی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے, تو ہم نے شکریہ ادا کیا آرمی چیف کا, پرائم منسٹر کا اور وزیر اعلیٰ کا بھی. لیکن یہ دوسرے دن سے جو بیان بازی شروع ہو گئی کہ 802 ارب روپے تو ہمارے ہیں, ہم لگائیں گے, اور وفاق کے تو جناب اس میں 200 بھی نہیں ہے, وفاق کے اس میں 300 بھی نہیں ہے, اور پھر وفاق سے بھی بیان بازی شروع ہوئی. اور میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں, یہ جو 1100 ارب روپے, اس کا کوئی اوتھینٹک ڈاکیومنٹ ہے کسی کے پاس؟ کیا فیڈرل سیکرٹری اور پروونشل سیکرٹریز کے کوئی MOU ہے؟ یہ طریقہ کار TOR طے ہوئے ہیں اس کمیٹی کے درمیان کہ یہ کام شروع کیسے ہوگا؟ آپ کی بات درست ہے کہ 1100 میں سے آدھے بھی اس سال لگ جائیں تو کراچی کی تقدیر بدل جائے گی. لیکن اس سوال کا جواب دے گا کون کہ یہ لگیں گے کب, اور لگائیں گے بھی اب اسی حکومت کے تھرو جس حکومت نے اس شہر میں پچھلے 13 سال میں 2000 ارب روپے سے اوپر کے ترقیاتی کام کر چکی ہے. 2000 ارب روپے سے اوپر کے کام ہو چکے ہیں صوبے میں. کاغذات میں ہو چکے ہیں یا واقعی ہو چکے ہیں؟ یہ تو عوام طے کرے گی کہ یہ لگے کہاں ہیں. خواجہ صاحب یہ تو بتا دیں, چونکہ کمیٹی میں آپ کے سینئر ترین ممبرز بھی موجود ہیں اور بڑے اہم آپ امین الحق بھائی بھی اس میں موجود ہیں, تو کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ پیسے کس طرح لگیں گے اور اس ڈیولپمنٹ کے لیے کیا طریقہ کار بنایا جائے گا؟ امین الحق صاحب یا اسد عمر صاحب تو بتا رہے ہیں نا میڈیا پر. اصل مسئلہ یہ کہ بیان بازی کر کون رہا ہے؟ جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے بدنصیبی سے, وہ تو گورنمنٹ آف سندھ ہے, اور گورنمنٹ آف سندھ کے تو آپ نے بیانات سن لیے. انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں اس پورے 1100 ارب روپے کے منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کا پروگرام بنا لیا. تو اس پر آپ کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں؟ آپ حکومت کے اتحادی ہیں, اس پر کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, اب مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے. میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اسٹیک اب بڑا لگا ہوا. اب تو دفاعی اسٹیک بھی ہمارے اداروں کا بھی ہے اور وزیر اعظم پاکستان کا بھی ہے, اور کراچی کے عوام کو ہمارے سے زیادہ اب ان دو سے امید ہے. یہاں کے تاجر بھی, اب تاجر بھی, یہاں کے تمام سول سوسائٹی, کیونکہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر غیر سنجیدگی ہم نہیں, کراچی نہیں بلکہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے. تو دیکھتے ہیں بیان بازیاں کب رکتی ہیں اور کب سنجیدہ اقدامات ہوتے ہیں, کراچی میں کام شروع ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا ہے جی کہ وسیم اختر صاحب جو ہیں ان کا نام ECL میں ڈال دیا جائے. دیکھیں, مسئلہ یہ کہ یہاں تو ہر ایک کی خواہشات بہت ہیں, کسی کے کہنے سے یہاں تو آپ اگر پورے پاکستان کی عوام کو موقع دیں سیاسی, تو آدھے سے زیادہ سیاستدان ایک دوسرے کو ECL میں نام ڈالنے کا کہیں گے اور پاکستان سے سیاستدانوں کی چھٹی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایک طریقہ کار ہے. ان کو اگر ECL میں نام ڈلوانا ہے اور ان کے کوئی تحفظات ہیں تو ان کے پاس طریقہ کار موجود ہے. سیاسی بیان بازی سے تو وہ کوئی بھی مائلیج گین نہیں کر سکتے. الٹا کراچی کے عوام پہلے بھی ان کو اس شدت پسندی کے الفاظوں پر مسترد کر چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر ان کو کراچی کے لیے کم از کم جوائن ہینڈز کرنے ہوں گے تمام قوتوں کو جو کراچی کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ MQM پاکستان ہو, جماعت اسلامی ہو یا فاق احمد صاحب ہو. سب کو بیٹھنا ہوگا تو کراچی کی تقدیر بدلے گی. الزام تراشیوں سے کراچی کا بیڑا ہی غرق ہونا. تیسرا فریق مسلسل فائدے میں ہے جس کا نام سندھ حکومت. یعنی سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا ایک میز پہ بیٹھنا خوشائند بات تھی. اسی سلسلہ کار کو آگے بڑھائیں گے تو کراچی کی قسمت بدلے گی, وگرنہ کراچی کے ساتھ جو پچھلی 2 دہائیوں سے ہو رہا ہے صورتحال مزید خراب ہوگی, کراچی کے عوام بھی پریشان ہوں گے. بہت شکریہ خواجہ اظہار اللہ سوالی سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक। नाज़रीन, 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे मरहलावार खोले जा रहे हैं। तालीमी इदारों में तलबा के लिए एहतियाती तदाबीर पर किस तरीके से अमल दरामद कराया जाएगा, इसके अलावा क्या हुकूमत दोबारा तालीमी इदारों के खुलने के फैसले पर नजरसानी कर सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत कैसे वज़ीर आज़म की IT विजन पर अमल दरामद कर पाएगी। हुकूमत की इस हवाले से तैयारी क्या है, प्लानिंग क्या है, इसी पर बात करने के लिए सूबाई वज़ीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राजा यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा साहब, तालीमी इदारे तो खोले जा रहे हैं, अच्छा इकदाम है। निसाब किस तरह मुकम्मल करवाया जाएगा, यानी जो इतना गैप बीच में आ चुका है उसे क्लियर किस तरीके से करवाया जाएगा, इसमें असातिज़ा और तलबा के लिए ऑप्शंस क्या हैं? देखिए जी, पहले स्कूल एजुकेशन की बात कर लेते हैं। स्कूल एजुकेशन में तो बुनियादी चीज़ ये होती है कि लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। जब बच्चा एक स्कूल से निकलता है और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाता है तो उसमें क्या स्किल्स सेट, उसने एकेडमिक स्किल सेट डेवलप किया है जो उसको आइंदा मदद करेगा। तो बेसिकली हम कंसंट्रेट अब सिर्फ उन चीज़ों पे करेंगे जो बिल्कुल एसेंशियल हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें शायद हमें ड्रॉप करनी पड़ जाएं या उनको आसान करना पड़ जाए जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी काम कर लिया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। जहाँ तक हायर एजुकेशन का सवाल है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। आप सेमेस्टर को थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स थोड़े पोस्टपोन कर सकते हैं, छुट्टियाँ कम कर देंगे। तो हायर एजुकेशन, और वैसे भी समर्स आमतौर पे ऑफ होती हैं हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में इतना नुकसान नहीं हुआ। और मेरी वाइस चांसलर से गुफ्तगू हुई है उसमें उनका ये ख्याल है कि ईज़िली कवर अप हो जाएंगी चीज़ें। साहब, ये तो बताइएगा कि हुकूमत ने पहले जब मार्केटें खोली, हुकूमत ने जब दीगर कारोबार खोले, तो हुकूमत ने बड़ा सख्ती से कहा जी हम SOP पर अमल करवाएंगे, मास्क कम अज़ कम उन्होंने कहा और सैनिटाइज़र लाजमी होंगे। लेकिन पाकिस्तान पूरे में, जिसे हम पंजाब की बात नहीं करें, पूरे पाकिस्तान में अब हमें मास्क ना होने के बराबर नज़र आते हैं। बाज़ारों में, गली मोहल्लों में किसी जगह नहीं है। तो अब जब कॉलेज स्कूल खुल जाएंगे तो उसमें भी अगर यही सूरत आ रही तो खुदा ना हास्ता कोरोना जिस तरह अमेरिका में हुआ है कि 25,000 बच्चे, स्कूल के बच्चे जो हैं इसका शिकार हो गए हैं, कहीं ऐसा यहाँ पर तो नहीं हो जाएगा? इस पर अमल दरामद कराने के लिए क्या आपने बनाया? देखिए, पहली चीज़ आपको ये समझनी ज़रूरी है कि कोरोना की सिचुएशन हर मुल्क में थोड़ी डिफरेंट है, और हमने बहुत सोच समझ के और बड़ा लेट किया है इसको। ये फैसला ताख़ीर से इसलिए किया है ताकि जब सिचुएशन मुकम्मल तौर पे काइंड ऑफ अंडर कंट्रोल हो तो फिर इसको चलाया जाए। और दूसरी बात ये भी समझनी ज़रूरी है कि आपकी मार्केट्स खुलने से और बाज़ार खुलने से और हर तरफ ऑलरेडी लोग जा रहे हैं और एक्सपोजर तो हो रहा है लोगों का, उसके बावजूद जब ग्राफ में कोई नेगेटिव तब्दीली नहीं आई, नेगेटिव से मुराद कोई बुरी बात नहीं हुई, तो हमें फिर फैसला किया कि अब स्कूल्स को भी रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क असेसमेंट की भी है, और ये बात भी बड़ी ऑब्वियस है कि पाकिस्तान तो फिर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जनरली तालीम भी और रिसोर्सेज भी कम है, तो ये भी उसमें शामिल है कि SOPs पे 100% अमल दरामद शायद ना हो सके, क्योंकि इवन फर्स्ट वर्ल्ड में भी नहीं होता। हमने बेसिकली एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलवाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है टीचर्स को, उनके लिए ट्रेनिंग के पैम्फलेट्स, मॉड्यूल्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल हैं, और बेसिकली ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि ये बच्चों के और टीचर्स के और पूरी कौम के इंटरेस्ट में है कि हम ये करें। जब तक ये खुद एहसास लोगों को नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है दुनिया में जो ज़बरदस्ती ये करा सके। जब ये जो तरीक़ाकार बनाया गया स्कूल्स के लिए कि 50% जो है तलबा उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाएगा, बाकी 50% को अगले दिन कंसीडर किया जाएगा, तो ये जो साइकिल है ये कितने अरसे में कंप्लीट होगा, जिसके बाद ये फैसला करना होगा कि इस साइकिल को, यानी इस तरीक़ाकार को कंटिन्यू करना है या ब्रेक लगा देना? देखिए, इसको तो ये तजर्बा ज़्यादा लंबा अरसा नहीं किया जाएगा। अगर विद इन अ मंथ होपफुली हमें स्टेटिस्टिक्स क्लियर हो जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात का करम होगा और रेगुलर बेसिस पे स्कूल्स मूव हो जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए किया कि फौरी तौर पे हम कोई ऐसा फैसला करें और फिर उसको रिवर्स करने की बजाय बेहतर है कि ये ग्रेजुअल मैनर में हम मुकम्मल तौर पे स्कूल्स को ओपन करें। तो ये मेरा ख्याल है पहला माह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के आखिर में या अक्टूबर के मिड में मुकम्मल तौर पर तलीमी इदारे जो हैं वो अपनी रूटीन में आ जाएंगे इंशाल्लाह जी। अगर ये किसी किस्म की कोई बुरी खबर ना आई तो होपफुली नहीं आएगी, इंशाल्लाह नहीं आएगी जी, हमें भी यकीन है नहीं आएगी। अगर इस दौरान में एक महीने में कोई 100% नहीं, 80% नहीं, 50% से भी कम इस पर SOP पर अमल नहीं होता, तो क्या उन तलीमी इदारों को बंद कर दिया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा, क्या करेंगे?
دیکھیں ایس او پی پہ عمل ہونے یا نہ ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایکچولی اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کرونا کے کیسز بڑھ گئے ہیں اور ان کا وہ جو ہم مانیٹر کر رہے ہوں گے رینڈم چیکنگ سے کہ کسی علاقے میں کرونا بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ بھی سکولز بن رہے ہیں, تو اس پورے علاقے کو بھی کلوز کیا جا سکتا ہے, اسکول کو بھی کلوز کیا جا سکتا ہے. تو سکولز کے بھی سیلف انٹرسٹ میں ہے, والدین کے بھی سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ وہ کوشش کریں کہ یہ نہ ہو. اور یعنی آپ سکولز اور تعلیمی اداروں پہ بھی مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کو اپلائی کریں گے؟ ایگزیکٹلی بالکل کرنا پڑے گا, اور ہماری خواہش بھی یہ ہوگی کہ نہ کرنا پڑے, کیونکہ ظاہر ہے اس علاقے کے بچوں کا نقصان ہوگا, لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا اگر ایسے کرنا پڑا, لیکن اس کے لیے ہم نے میکینزم بنا لیا ہے آلریڈی. اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا کیا سسٹم رکھا ہے؟ کوئی ٹیمیں بنائی گئی ہیں, کس طرح چیک کریں گے؟ دیکھیں چیکس اینڈ بیلنسز کے سسٹم کی جو بنیادی کلیہ ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسا سسٹم بنائیں جس میں لوگوں کا اپنا سیلف انٹرسٹ یہ ہو کہ وہ غلطی نہ کریں. اس میں دیکھیں اسکول مینجمنٹ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کا اسکول بند ہو جائے, پیرنٹس بھی نہیں چاہیں گے اسکول بند ہو جائے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ان کو جو ہم نے آلریڈی وارن کیا ہے کہ اگر آپ کے اسکول سے کیسز کی تعداد تھوڑی نظر آئے کہ بڑھ رہی ہے اس وجہ سے, تو آپ کا اپنا اسکول بند ہو سکتا ہے. ہمارا کام ہے چیکنگ کرنا کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے. اس کے لیے ہم نے چیکنگ ٹیسٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. محکمہ ہیلتھ نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ ٹیسٹنگ کی جائے گی, اور وہ آف کورس رینڈم ہوگی, ہر انسان کی نہیں کی جا سکتی, لیکن اس سے آپ کے پاس ایسا ڈیٹا آ جاتا ہے جس پہ آپ انفارم ڈیسیجن لے سکیں. تو وہ ہم کر رہے ہوں گے, اور جہاں پہ بھی لگا کہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں پھر ان کو اس کا کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. اور یہ کانسیکوینسز ہی وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے اپنے ریشنل سیلف انٹرسٹ میں ہوگا کہ وہ ایسا نہ ہونے دیں. راجہ صاحب یہ کہیے گا کہ آئی ٹی ویژن لانچ کیا جا رہا ہے, تو اس آئی ٹی ویژن کے نتیجے میں تعلیم کے نظام کو کس طریقے سے اپ گریڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں جو ہم نے مس کی نا آئی ٹی ریولوشن 90s میں, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو ہیومن ریسورس کی کوالٹی تھی وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتی تھی. ہمارے ہمسایہ ملک میں 60s میں جو آئی ٹیز کا کانسیپٹ آیا اس نے ان کے اکیڈیمک سٹینڈرڈز کو ریز کر دیا. تو ہمارا سب سے پہلا کام, چاہے وہ جلدی ہو یا اس میں جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے, لیکن دیر از نو شارٹ کٹ ٹو اٹ, وہ یہ ٹو ریز دا کوالٹی آف ایجوکیشن. اور ہمارا پنجاب میں پرائمری فوکس یہ ہے کہ ایکسیس سے زیادہ کوالٹی کو ترجیح دی جائے. اس پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سافٹ کام ہے تو فوری طور پہ نظر نہیں آتا, لیکن ہمارے جو وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے ان کو جو KPIs دیے گئے ہیں اس میں تمام ایسے عناصر شامل ہیں جو ان کو بیسیکلی ایک طرح سے کمپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی رینکنگز کو امپروو کریں, جو آپ کی بیسیکلی کوالٹی کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے کہ آپ نے کون سی نئی ڈائریکشن دینی ہے, کیونکہ آپ ایک تو مس کر چکے ہیں بہت بڑی ٹرین انفارمیشن ریولوشن کی 90s میں, اب ہم نے کیچ اپ کرنا ہے. اس میں ہم نے اپرچونٹی دیکھی ہے کہ چائنا نے جو فیصلہ کیا ہے کہ تمام وہ اپنے مائکرو چپس کو ری ڈیزائن کرے گی, تو ہم نے اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے الیکٹریکل انجینئرز کے لیے اور کمپیوٹر انجینئرز کے لیے جابس کریٹ ہو سکتی ہیں. اور ہم نے ان کو ٹرین آلریڈی کرنا شروع کر دی. آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہمیں اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے, اور اب اس کا وہ ایمبرائنک سٹیجز سے نکل کے اپنے سیکنڈ فیز میں جا رہا ہے. نیکسٹ ایئر ہم جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں جو آج تک ہماری یونیورسٹیز میں کبھی یوز نہیں ہوئے, انشاءاللہ وہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں اس سال اپنی یونیورسٹیز میں, جو چپ ڈیزائننگ کے لیے ٹولز ہیں. اور وہ راجہ صاحب آپ حکومت پنجاب کے ایک بڑے وزیر بھی ہیں اور ایک سیاسی جماعت کے آپ بڑے اہم رہنما بھی ہیں, اور آپ کا نام بڑی اہم سیٹ کے لیے بھی لیا جاتا رہا. مجھے یہ تو بتا دیں, یہ تو آپ کے ادارے ہو گئے, بڑے بہترین کام کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. پنجاب حکومت جو ہے آپ نے اپوزیشن کی تنقید سے نبٹنے کے لیے یا اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کیا پنجاب حکومت کے پاس صرف تبدیلیوں کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ دیکھیں تبادلوں تبدیلیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب نون لیگ کی گورنمنٹ ایک بڑے لمبا عرصہ یہاں پہ رہی ہے, اور تقریباً یہ انٹرینچڈ ہیں سسٹم میں بہت زیادہ, اور آپ کی بیسک خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ تبادلے نہ کیے جائیں, لیکن آپ کو فرسٹ ہینڈ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ وہ پرفارم کیا کرے گا یا اس کی نیت کیا ہے. جب وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ان کے پروز اینڈ کونس کے. ہم تو بڑی اچھی نیت سے اور بہتر توقعات کے ساتھ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اور اب وہ سچویشن بہتر بھی ہوتی جا رہی ہے, ہمیں بہتر کاگنیزنس مل رہی ہے کہ کس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور کس کو ہٹانا چاہیے. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دن بدن کم ہوتی جائے گی فریکوینسیز کی. راجہ صاحب 2 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے,
اور مجھے نہیں پتا آگے کتنا وقت لگتا ہے، حکومت کے پاس کتنا، اللہ کرے 5 سال پورے کرے، یہ ہماری دعا بھی ہے، کیونکہ ہر جمہوری حکومت کو ٹائم پورا کرنا چاہیے۔ مزید یہ تجربہ کتنے سال جاری رہے گا کہ سابقہ حکومتوں کے وفادار جو ہیں وہ آپ کو تنگ نہ کریں؟ میرا خیال ہے جی کہ میں نے ابھی آلریڈی عرض کر دیا کہ اب کافی بہتر ہے سچویشن، اور ہمیں بہتر آئیڈیاز ہو چکے ہیں۔ شروع میں جن لوگوں کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کو ہونا چاہیے، اور آپ آبویسلی اکثریت پی ٹی آئی میں ایسی ہے جو یا اپوزیشن میں رہے ہیں یا نون کے اپوزیشن میں ہی رہے ہیں فار اے لانگ ٹائم، تو ان کا فرسٹ ہینڈ بیوروکریسی کے ساتھ بھی اور پولیس کے ساتھ بھی وہ ان کو نالج نہیں تھی جو کہ اب مل گئی ہے۔ ایون میں اپنا پرسنل اگزامپل دے سکتا ہوں کہ اب آئی ایم ویری کانگریزنٹ کہ کون سے سیکرٹریز جو ہیں وہ بہتر کام کر سکتے ہیں، کس کا کیا ڈسپوزل ہے اور آل دیٹ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اب جو اپوائنٹمنٹس بہت ساری ہو بھی گئی ہیں ان کا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جو لوگ سیٹل ہو گئے اپنی پوزیشن پہ ان کو اب نہ چھیڑا جائے۔ چلیں امید کرتے ہیں کہ نظام بہتر ہو، ادارے بہتر ہوں، اور اتنے عرصے سے جو اداروں میں سیاسی طور پہ اثر و رسوخ تھا وہ ختم ہو، تاکہ ادارے بہترین کام کر سکیں اور ایک ادارے کا دوسرے ادارے میں عمل دخل زیادہ نہ ہو۔ بہت شکریہ راجہ یاسر ہمایوں صالح سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین، تعلیمی نظام میں بہتری کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح تعلیمی نظام کو رواں رکھا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کریں گے کہ پاکستان سے کچھ ہندو خاندان کے افراد نے پاکستان سے بھارت کے لیے ہجرت کی تھی تاکہ بھارت میں بسیں گے۔ بھارت ہندوؤں کا ملک ہے، وہاں پر ہمیں زیادہ حقوق ملیں گے۔ بھارت میں ہندو اپنی عوام کو پروان چڑھا رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں سکھی زندگی گزارنے کو ملے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ انہیں پھر سے واپس پاکستان آنا پڑا۔ واقعہ بارڈر کے راستے جب وہ پاکستان داخل ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم وہاں جنگلوں میں زندگی گزارتے رہے ہیں۔ بھارتی عوام ان پر کیا کچھ تشدد کرتی رہی، انہیں کس طریقے سے مینٹلی ٹارچر کرتی رہی، اور بھارتی حکومت نے انہیں کس طریقے سے ٹریٹ کیا، یہ رانا صاحب سے جانیں گے۔ رانا صاحب، ایسا ملک جہاں پہ آپ ہندوازم کو پروان چڑھا رہے ہیں، آپ کے ہندو بھائی ہی ہیں جو پاکستان سے آپ کے ملک میں پہنچے، آپ کا دشمن ملک ہے آپ کی نظر میں، یعنی وہ اگر واپس آ چکے ہیں تو آپ کے لیے یہ بڑی بات ہے۔ آپ نے ان سے بھی ناروا سلوک روا رکھا، انہیں بھی ایسی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا کہ وہ واپس پاکستان کا راستہ اختیار کر لیں۔ دیکھیں یاسر، اس فوٹیج میں آپ کو ایک تو چیز نظر آئے گی کہ وہ ہندو جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہندوستان میں انہیں بہت کچھ ملے گا، ہندوستان کے اندر انہیں ہندو ہونے کی وجہ سے انتہائی سہولتیں ملیں گی۔ ذرا اس فوٹیج میں دیکھیں تو صحیح، وہ کس جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، باہر پانی میں رہ رہے ہیں، کس طرح جنگل میں انہیں رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، انہوں نے ان کے خیالات سنے، وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے تو واضح کہہ دیا ہے۔ دیکھیں، ایک اس خاندان کا سربراہ، یہ جو خاندان گئے تھے ان کا ایک سربراہ خود کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر صرف نچلی ذات کے جو ہندو ہیں ان کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پر برہمن جو ہے صرف ان کا ہندوستان ہے، وہاں پر یہ تو اوپر سے پاکستان میں بسنے والے ہندو تھے، یہ اوپر سے پاکستان میں بسنے والے ہندو، اوپر وہاں پر ایک خاندان کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، باقی خاندان کے لوگوں پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ وہ جو یہاں سے ایک سہانے خواب لے کر گئے تھے، وہ جو یہ سوچ کر گئے تھے کہ بھارت میں پتہ نہیں ہمیں کیا مل جائے گا، یہ پاکستان آج وہ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہترین زندگی ہے۔ دیکھیں، یہاں پر کیا کسی نے کوئی مندر گرایا؟ یہاں پر کبھی آپ نے سنا کہ کسی اقلیت پر کوئی ظلم ہوا ہو؟ اگر ان کی راکھی کا تہوار ہے، اگر ان کا ہولی کا تہوار ہے، تو آپ کو تمام سیاسی جماعتیں وہاں پہ نظر آتی ہیں، تمام ہمارے مذہبی رہنما بھی تنقید کرتے ہیں، پھر بھی ہم اقلیتوں کے اتنا تحفظ دیتے ہیں اور اتنا انٹرٹین کرتے ہیں انہیں۔ بالکل کرتے ہیں اور بے انتہا کرتے ہیں، اور آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے بہترین ملک پاکستان ہے۔ اقلیت کو پاکستان میں جتنا تحفظ ملتا ہے کہیں نہیں ملتا، اقلیت کو پاکستان میں جو سہولتیں ملتی ہیں کہیں نہیں ملتی۔ انڈیا کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان کی زبان سن لیں، یہ فوٹیج دیکھ لیں، وہ کہاں پہ رہ رہے تھے، کن گھروں میں انہیں رکھا جا رہا تھا، انہوں نے جا کے اپنے بسیرے کہاں پر کیے، کس قدر ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا۔ اور آج جب صبح ان کو واگا بارڈر سے انہوں نے پاکستان واپس آنا تو آپ کو پتہ ہے 4.5 گھنٹے بھارتی ایجنسیوں نے انہیں پاکستان داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ پاسپورٹ موجود، آپ کے پاس ویزا موجود، انہیں روک لیا، انہیں کہا گیا کہ آپ جا کر وہاں کہیں گے ہر صورت میں یہ الفاظ کہیں گے کہ جناب بھارت تو بہت اچھا ہے،
ہم مجبوراً پاکستان آ رہے ہیں، لیکن جب وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم تو اس طرح لگتا ہے کہ جنت میں آ گئے۔ رانا صاحب اس حوالے سے انہوں نے گفتگو بھی کی ہے نا؟ جی بالکل۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو وہ متاثرہ خاندان ابھی وہاں بھارت سے ناروا سلوک کے بعد واپس پاکستان کا راستہ اختیار کر چکا ہے۔ رانا صاحب، ہندوازم کو پروان چڑھایا، بہت چڑھایا، لیکن ایک مخصوص طبقے کے لیے چڑھایا۔ نچلی ذات کے ہندوؤں سے آپ نے وہی سلوک رکھا جو آپ اقلیتوں سے سلوک رکھتے ہیں، آپ نے انہیں اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جس طرح آپ مسلمانوں کو یا جین مذہب والوں کو یا عیسائی لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کتنا عرصہ چلے گا؟ ایک مخصوص طبقے کی حکمرانی کتنا عرصہ چل جائے گی؟ کتنا عرصہ وہ سپیریئر رہ لیں گے جس کے بعد ان کا یہ دور ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ اب زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے۔ اب بھارت کے اندر جو بھارتی ہندو ہیں، جو نچلی ذات کے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ان کے ساتھ فوج میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ نوکریوں پہ کیا جانے سے کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اب جو پاکستان سے نچلی ذات کے ہندو وہاں گئے تو یہاں پر وہ چودھری تھے تو وہاں پر وہ بیچارے فقیر بن کر رہ گئے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو یہ ان بھارت میں آنے والے دنوں میں یہ اپنی آگ میں خود جلے گا، چونکہ نریندر مودی جو ہے وہ ایک انتہا پسند ہے اور وہ صرف اپنی برادری کے علاوہ اوپر والی ذات کے جو ہندو ہیں ان کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی اگر کوئی مسلمان وہاں سے آیا ہوتا تو یاسر انہوں نے کہنا تھا جی مسلمان ہے نا، وہ بھارت کے خلاف اسے لابنگ کی گئی ہے، سکھ آیا ہوتا یہ بھی کہنا تھا۔ اب تو ہندو اپنی زبان سے یہ لفظ آ کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس واقعے کے بعد دل سے یہ کہنے کو جائے کہ تو سلامت رہے میرا پیارا وطن، تا قیامت رہے میرا پیارا وطن۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔